نہ پلک جھپکی نہ آنکھیں چلی آئی اور رب کی ذات کا دیدار کر لیا، رب کی ذات کا دیدار کر دیا۔ نہ آنکھیں جگمگائی، نہ آنکھیں چلی آئی، نہ پلک جھپکی۔ آپ بجلی کو دیکھیں گے تو پلک کم سے کم جھپک جائے گا، یہاں پلک بھی نہیں جھپکی۔ تو یہ ایک انعام ہے جو رب نے اپنے محبوب کو دیا، مگر اس مردود کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے کہ گندگی دھویا گیا۔ نور بھی کہیں گندا ہوتا ہے جی، اور وہ بھی وہ نور، یہ دنیا کا نور نہیں، جو خدا کا نور۔ یہ تو سجایا گیا تھا، انہیں بھجایا گیا تھا، رب کی بارگاہ میں بلایا گیا تھا، تو آقا اس شان سے اپنے مولا کی بارگاہ میں گئے تھے۔ مگر یہ بیوقوف خدا جب دین لیتا ہے تو اپنے پیر لیتا ہے۔ یہ کیوں اتنا ٹینشن لیتے ہیں؟ میرے نبی کو سمجھنا چاہتے ہیں، میرے نبی کو تم کیا سمجھو گے؟ تم کیا سمجھو گے؟ جبرائیل نہ سمجھ سکے، ابو بکر نہ جان سکے، عمر نہ سمجھ سکے، علی نہ سمجھ سکے۔ اے ابو بکر، تم میں کسی کی مجال نہیں جو میری حقیقت کا شناسہ ہو سکے، تم میں کسی کی مجال نہیں جو میری معرفت کا شناسہ ہو سکے۔ یعنی مجھ کو میرے پروردگار کے علاوہ کسی نے نہیں جانا کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ مجھ کو میرے پروردگار کے علاوہ کسی نے نہیں جانا کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ پھر یہ دو ٹانگ کا جانور دیوبندیہ وہابی بشریت کا رٹ کیوں لگائے ہوئے ہو؟ میرے دوستو، یہ وہ ذات گرامی ہے جس کو کوئی نہ جان سکا، نہ پہچان سکا، رب کے علاوہ کوئی نہیں جان سکا۔ جبرائیل سے جب اللہ کے رسول نے پوچھا، اے جبرائیل، تم نے حضرت آدم کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں، حضرت آدم کو دیکھا ہے، آدم کی انابت بھی دیکھی ہے۔ پوچھا تم حضرت نوح کو دیکھا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، نوح کی نیابت کو بھی دیکھا ہے، حضرت اسماعیل کو دیکھا ہے، عرض کیا ان کے علم کو بھی دیکھا ہے، ابراہیم کو دیکھا ہے، ان کے علم کو بھی دیکھا ہے، حضرت یعقوب کو دیکھا ہے، ان کی عاقبت بینی کو بھی دیکھا ہے، حضرت عزیر کو دیکھا ہے، ان کی عبرت کو بھی دیکھا ہے، حضرت سلیمان کو دیکھا ہے، ان کی شکوہ کو بھی دیکھا ہے، ایوب کی آیات دیکھی ہے، ہاں ایوب کی آیات کو بھی دیکھا ہے، موسیٰ کا جلال دیکھا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، موسیٰ کا جلال بھی دیکھا ہے، عیسیٰ کا جمال بھی دیکھا ہے، لقمان کی انسانیت بھی دیکھی ہے، خضر کا حکایات بھی دیکھا ہے، مگر آپ جیسا نہیں دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا میرے جیسا بھی دیکھا ہے؟ میرے جیسا بھی دیکھا ہے؟ پھر آقا نے پوچھا اچھا جبرائیل، تم نے سورج کو دیکھا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، اس کی روشنی کو اپنے ماتھے کے آنکھوں سے ٹکراتے ہوئے آیا جایا کرتا ہو۔ پوچھا چاند کی چاندنی دیکھی ہے؟ عرض کیا کہ اس سے بھی دیکھا ہے۔ پوچھا ستاروں کی انجمن دیکھی ہے؟ عرض کیا کہ کہکشاں کی انجمن سے بھی میرا واسطہ پڑا ہے۔ پوچھا دریا کی روانی دیکھی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، اس کے اندر کے موتیوں کی کھلبلاہٹ سے بھی میری آنکھیں چار ہوئی ہے۔ پوچھا ارے تم نے سب کچھ دیکھا ہے؟ میرے جیسا بھی دیکھا ہے؟ دیکھا ہے۔ امیر خسرو کی زبان میں جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ، آفاق ہاں کر دیدام میرے پتا ورزیدام، بسیار قربا دیدام، لیکن تو روزے دیگری، زمین کے نیچے بھی دیکھا، آسمان کے اوپر بھی دیکھا، تو جیسا نہیں
نہیں دیکھا. جلال میں تم یکتا ہو، جمال میں تم یکتا ہو، کمال میں تم یکتا ہو، حسن میں تم یکتا ہو، بندگی میں تم یکتا ہو، بزرگی میں تم یکتا ہو، بڑائی میں تم یکتا ہو، کبریائی میں تم یکتا ہو، راحت میں تم یکتا ہو، کرم میں تم یکتا ہو، اصول میں تم یکتا ہو، ضابطے میں تم یکتا ہو. ذرا دیکھے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، جب اور ایسا کوئی آئینہ نہ میری چشمے نگاہ میں تو دکانیں آئینہ سال. قد جاءکم من اللہ نور. یا رسول اللہ مرحبا 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 مرحبا. مگر کتنا بڑا بدنصیب ہے اس حدیث کو. قرآن کا تعلم نہ شرح. اے رسول آپ کے قلب کو چاک کیا گیا. تو کسی کے دل میں گندگی رہتا ہے کہ پیٹ میں؟ دل میں رہتا ہے گندگی جی. گندگی کہتے پیٹ چاک گیا تو کہہ سکتے تھے گندگی. لیکن میرے دوستو میرے آقا کا پیٹ میں بھی گندا نہیں، پیٹ میں بھی گندگی نہیں ہے. اگر میرے رسول کا پیشاب گندا ہے تو ایک صحابی نے پی لیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ نہیں کہا کہ کیا کلی کر کے آ صابن سے منہ دھو کے آ. پی لیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا جا، اب قیامت تک کبھی تیرے پیٹ میں کوئی آسک نہیں ہوگا، کبھی تیرے پیٹ میں کوئی بیماری نہیں ہوگا. یہ کیسا پیشاب ہے، یہ کیسا پانی ہے. آج دنیا کا پانی پیے تو ڈینگو ہو جائے، لیکن یہ کیسا پانی کہ پیشاب بھی پی لو تو ڈینگو صاف. قیامت تک کبھی کوئی پیٹ میں کوئی آسک اور کوئی بیماری نہیں ہوگا. تو ہمارے پیشاب اور نبی کے پیشاب مبارک میں کتنا بڑا ہوگا. تم پہ کھانا کرو نا تو دنیا گندا ہو جائے، لیکن میرے رسول جہاں فرماتے تو زمین اسے نگل جایا کرتی تھی، زمین اسے نگل جایا کرتی تھی. تو بولو ہم اگر تبرک چھوڑے گندا رہے گا لات مار کے چلتے، لیکن اگر وہ اچھا ہے تو نگل لڑو گے. ارے حضور وضو کرتے تھے نا، آپ کا وضو کا پانی اور نبی کے وضو کا پانی. رسول وضو فرماتے تھے تو صحابہ وضو کے پانی کو لٹنے کے لیے تبرک سمجھ کر کے ایسے آپس میں جھپٹتے تھے کہ ایک صحابی نے جب دیکھا تو کہا ہم کو لگا کہ یہ اگر کسی ایک کو پانی نہ ملے، تبرک نہ ملے تو ایک جنگ ہو جائے گی، قتل عام ہو جائے گا. ایسے آپس میں جھپٹ رہے تھے رسول کی وضو کے بچوں کو تبرک لینے کے لیے. رسول تھوک پھینکتے تھے، لعاب مبارک پھینکتے تو صحابہ اسے کیچ کر لیتے، چہرے میں ملتے اور سر پر لگاتے، سینے سے لگاتے. خدا جب دین لیتا ہے تو اپنے سوال یہ کہ تو اپنے جیسا سمجھا، تو اپنے جیسا سمجھا. سمجھ آنکھیں کھلنے کا دن قریب آتا ہے. فَسَتُبْصَرُونَ وَيُبْصَرُونَ بِأَيُّكُمُ الْمَفْتُونُ. ان قریب آنکھیں کھلنے کا دن آتا ہے، اس دن تمہیں سمجھ میں آ جائے گا، اس دن تمہیں سمجھ میں آ جائے گا. بہرکیف بڑے آپ خوش نصیب ہو کہ یہ طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے. جب کئی دن سے دوائیاں کھاتا ہوں، پھر یہ روز پروگرام ایک دن میں دو جگہ، پرسوں رات تو مغرب بعد تارگا چھڑی میں، پھر ایسا بعد دوسری جگہ. برکت یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ سلسلہ پورا مہینہ چلتا رہے گا.
بڑے خوش نصیب وہ لوگ جس کے سینے میں محبت رسول ہے اور عظمت رسول ہے، اور یہی محبت اور رسول کی یہی عظمت کل قیامت میں آپ کا بیڑا پار کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عبادت کی بنیاد پر آپ کو جنت نہیں ملے گی۔ اگر عبادت کی بنیاد پر جنت ملنا ہوتی تو ابلیس سب سے بڑا جنتی ہوتا، لیکن وہ عبادت جس عبادت میں محبت ہے، وہ عبادت جس عبادت میں عظمت ہے، وہی عبادت مقبول ہے۔ تمہارا عبادت تو تمہارے چہرے پر مار دیا جائے گا۔ تو آپ خوش نصیب ہو کہ آپ کے سینے میں محبت رسول ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس ایک نور آیا، کتاب مبین اور روشن کتاب، روشن کتاب، ایک نور آیا۔ نور سے مراد جناب محمد رسول اللہ، اور کتاب مبین سے مراد قرآن کریم ہے۔ انشاءاللہ یا زندہ صحبت باقی پھر آگے تفسیر کروں گا، بتاؤں گا کتاب مبین کیا چیز ہے۔ آئیے باقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نظرانہ